وہ قریش میں شامل تھے، 28 سال عمر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی اگلی دن مسلمان ہو گئے۔ پھر پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ رسول اللہ نے حکم دیا، وہ حبشہ چلے گئے۔ واپس بلایا، وہ واپس آ گئے۔ مدینے کی طرف رخ موڑا، وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ غزوہ بدر کا وقت آیا، والد کفار کی طرف کے سامنے آیا، تلوار کا وار کیا اور اپنے والد کو قتل کر دیا۔ یہ قربانی ایسی قربانی تھی کہ قرآن مجید کی آیت اتری اور یہ کارنامہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ نبی اکرم کے ساتھ ہر غزوہ میں شرکت کی، آپ کے حکم پر ہر جنگ میں بھی شریک کی اور کامیاب ہوئے۔ وہ رسول اللہ کے ان 10 ساتھیوں عشرہ مبشرہ میں شامل تھے جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں سپہ سالار تھے، عمر فاروق ان کی سادگی اور جرأت کے مداح تھے۔ آپ خلیفہ بنے تو بلایا اور اسلامی لشکر کا سپریم کمانڈر بنا دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کی کمان میں کیسر اور کسرا کی ساری سلطنت روند کر رکھ دی۔ بیت المقدس تک بھی فتح کر لیا۔ وہ آخر میں شام اور موجودہ اردن کے علاقے فتح کر رہے تھے۔ اسلامی لشکر کا بڑا حصہ ان کی کمان میں تھا، لیکن پھر شام اور عراق میں قحط پڑ گیا۔ فوج کشی بند کی اور لوگوں کو قحط اور خشک سالی سے نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ قحط ابھی رکا نہیں تھا کہ شام میں طاعون بھی پھیل گیا۔ لشکر حمص میں تھا، آپ نے خود کو چھاونی تک محدود کر لیا۔ حضرت عمر فاروق شام کے دورے پر آئے، سرحد تک پہنچے تو طاعون کی اطلاع مل گئی، آپ نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر حمص پہنچی تو گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھے خلیفہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ مسکرا کر خلیفہ کو دیکھا اور کہا، عمر تم اللہ کی رضا سے بھاگ رہے ہو۔ حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر سوچا اور فرمایا، یہ بات اگر تمہاری جگہ کوئی اور کرتا تو مجھے قطعاً افسوس نہ ہوتا۔ وہ رکے اور پھر فرمایا، ہاں میں اللہ کی رضا سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اللہ کی رضا کی طرف۔ حضرت عمر فاروق نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ نے وبا کے علاقے میں داخل ہونے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں مدینہ چلنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ مصیبت کی گھڑی میں اپنی فوج کو اکیلا چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے اور حمص واپس لوٹ گئے۔ طاعون حمص پہنچ گیا، اسلامی فوج میں داخل ہوا، سپاہی تیزی سے انتقال فرمانے لگے۔ حضرت عمر فاروق انہیں ہر صورت بچانا چاہتے تھے، وہ انہیں اپنے بعد خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا پورے عالم اسلام میں ان جیسا تجربہ کار اور سمجھدار شخص نہیں، لہذا خلیفہ نے انہیں خط لکھ دیا۔ وہ خط نہیں تھا، حکم تھا، اور اس حکم میں خلیفہ نے فرمایا، یہ خط اگر تم رات کو پاؤ تو صبح سے پہلے روانہ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں یہ خط دن کو ملے تو شام سے پہلے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، مجھے تمہاری فوری اور اشد ضرورت ہے۔ وہ خلیفہ کی نیت سے واقف تھے، وہ جانتے تھے خلیفہ انہیں بچانا چاہتے ہیں، لہذا خلیفہ کو جواب لکھ دیا، میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، لیکن میں ان حالات میں اپنا لشکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ساتھ ہی ایک حدیث بھی لکھ بھجوائی۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اگر کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے ہرگز نہ نکلو۔ حضرت عمر نے خط پڑھا تو آنسو آ گئے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا، کیا ابو عبیدہ انتقال فرما گئے ہیں؟ جواب دیا، نہیں ابھی نہیں، لیکن جلد فرما جائیں گے۔ جی ہاں، آپ کا نام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھا، عشرہ مبشرہ تھے، عالم اسلام کا دماغ بھی تھے اور دل بھی۔ آپ واحد صحابی تھے جنہیں حضرت عمر نے خط لکھ کر موت سے بھاگنے کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے چین آف کمانڈر پر یقین کے باوجود خلیفہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری انکار تھا۔ انکار سن کر حضرت عمر رو پڑے اور جوابی خط لکھا، اللہ کے بندے پھر مہربانی کرو اور کسی اونچی جگہ پر منتقل ہو جاؤ۔ یہ حکم مان لیا اور حمص سے نکل کر جابیہ چلے گئے۔ یہ علاقہ وادی اردن اور گولڈن ہائٹس کے درمیان واقع ہے، صحت بخش مقام ہے، لیکن موت ان کے تعاقب میں تھی۔ 639 عیسوی میں طاعون کی لپیٹ میں آئے، چند دن بیمار رہے اور بیماری کے عالم میں انتقال فرما گئے۔ آپ کے بعد ابن جبل نے فوج کی کمان سنبھال لی اور چند دن بعد وہ بھی طاعون کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد لائن لگ گئی، اسلامی لشکر کے آدھے جوان وبا کا شکار ہو گئے، ان میں بے شمار جیز صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو جابیہ میں دفن کر دیا گیا۔ امیر تیمور نے جب اردن فتح کیا تو وہ جابیہ پہنچا، آپ کا مزار دیکھا، حالت اچھی نہیں تھی، وہ آپ کا تابوت اٹھا کر ازبکستان لے گیا، کرشی شہر میں شاندار مزار بنایا اور آپ کو وہاں دفن کر دیا۔ مجھے اس مزار پر حاضری کی سعادت نصیب ہو چکی ہے۔ میں اردن میں آپ کے اصل مزار سے بھی حاضر ہونا چاہتا تھا، لیکن شاید نصیب میں نہیں تھا۔ میں نکلا، لیکن راستہ لمبا تھا اور اگلے دن فلائٹ تھی، چنانچہ دعا کر کے واپس آ گیا، لیکن انشاءاللہ حاضر ضرور دوں گا۔ ہم گنہگار مسلمان ہیں اور ہم جیسے گنہگاروں کا ایمان ہے، نبی اکرم کے اصحاب جیسے لوگ دوبارہ اس سرزمین پر نہیں آ سکتے، ہم عشرہ مبشرہ کے ایمان پر شک کا سوچ بھی نہیں سکتے، لہٰذا میں ڈرتے ڈرتے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے ناراض ہو سکتا ہے، اور کیا نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق کو بھی اپنے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر شک ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہرگز ہرگز اور ہرگز نہیں۔
چنانچہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے تعاون کا سن کر حضرت عمر فاروق شام کی سرحد سے کیوں لوٹ گئے تھے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے تھے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جب تک نہیں چاہے گا موت اس وقت تک ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گی؟ دوسرا، کیا عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی یہ نہیں جانتے تھے حمص ہو، جیبی ہو یا پھر مدینہ ہو، میری سانسوں کی مہلت جب ختم ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی، مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ نے اگر مجھے محفوظ رکھنا ہے تو پھر میں کہیں بھی چلا جاؤں، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ اور کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اور میں اگر طاعون کا وائرس لے کر مدینہ میں چلا جاؤں تو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو یہ مرض نہیں لگا سکوں گا؟ اور کیا یہ دونوں عشرہ مبشرہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ نہیں جانتے تھے مدینہ دنیا کا بابرکت ترین شہر ہے، اس کی خاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کی فضا میں فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، چنانچہ طاعون کا باپ بھی آ جائے تو بھی وہ رسول اللہ کے شہر کہ کسی باسی کو چھو نہیں سکے گا۔ یہ دونوں اگر یہ حقیقت جانتے تھے تو پھر حضرت عمر فاروق شام کی سرحد سے کیوں لوٹ گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اردن سے باہر نکلنے سے کیوں انکار کر دیا؟ ایک کی واپسی اور دوسرے کا انکار کیا یہ ثابت نہیں کرتا ایمان ایک چیز ہے اور وبا دوسری؟ موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن زندگی کی حفاظت انسان کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اللہ کو اللہ کا کام کرنے دیں، اپنا فرض اپنا سمجھ کر نبھائیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح دونوں کی سنت پر عمل کریں، وبا کے علاقے میں داخل نہ ہوں، اگر وبا کے علاقے میں ہیں تو اس سے باہر نہ نکلیں، حتیٰ کہ مدینہ بھی نہ جائیں، کیونکہ ہم کچھ بھی ہو جائیں ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے بڑے عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بیماری کے خدشے سے اس رسول کے شہر جانے سے بھی انکار کر دیا تھا جس کی خوشی کے لیے آپ نے اپنے سگے والد کا سر بھی اتار دیا تھا۔ میں 10 دن سے اپنے مسلمان بھائیوں کے منہ سے سن رہا ہوں کہ کورونا کی وبا اللہ کا عذاب ہے، اور ہم جب تک خانہ کعبہ، مسجد نبی اور مساجد میں جا کر توبہ نہیں کریں گے اللہ اس وقت تک ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ میں جب بھی یہ سنتا ہوں تو مجھے کرشی کے آدھے چاند کی وہ رات یاد آتی ہے جب میں نے حضرت ابو عبیدہ کے مزار کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنی اور اپنے خاندان کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ مجھے وہ رات، آدھا چاند، اپنے آنسو یاد آتے ہیں، پھر خیال آتا ہے وبائیں اگر عذاب ہوتی تو طاعون کبھی حضرت ابو عبیدہ جیسے عاشق رسول کے جوتوں کی مٹی تک نہ چھو پاتا۔ وبائیں عذاب نہیں ہوتی، یہ گناہوں کا نتیجہ بھی نہیں ہوتی، یہ صرف امتحان ہوتی ہیں۔ امتحان صرف صبر، برداشت اور حوصلے سے دیے جاتے ہیں، چنانچہ ہمیں چین کی طرح حوصلہ، اٹلی اور فرانس کی طرح برداشت، اور امریکہ اور برطانیہ کی طرح صبر کرنا چاہیے۔ یہ امتحان بھی بالآخر گزر جائے گا اور زندگی کا قافلہ بہرحال دوبارہ رواں دواں ہو جائے گا، لہٰذا بس حوصلہ کریں، برداشت کریں اور صبر کریں۔ طالب دعا حمدان ملک۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔